الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں قربانی کے گوشت کے تقسیم کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قربانی فقہاء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، اور پھر ایک بڑے جانور میں اگر 7 افراد شریک ہیں اور ان کے گوشت کی تقسیم کی جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ وزن کر کے تقسیم کریں، اندازے سے ہرگز تقسیم نہ کریں، کمی زیادتی ہوگی، حق تلفی ہوگی، اس لیے وزن کے ساتھ تقسیم کریں، اندازے کے ساتھ تقسیم نہ کریں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کریں، مستحب ہے، افضل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 حصے، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ اپنے اعزاء اقربا، دوست و احباب، رشتہ داروں کے لیے، تیسرا حصہ غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، محتاجوں، کمزوروں کے لیے۔ تو اس طرح 3 حصے کریں، اور 3 حصے یہ جو متعین کہ جو فقہاء نے حکم دیا، مستحب عمل جو ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہڈیوں کو الگ کر دیا جائے اور ران کو بالکل عمدہ گوشت الگ کر دیا جائے کہ اسے اپنے سسرال میں بھیج دیا جائے یا داماد کے گھر کو بھیج دیا جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور درمیانی گوشت کو اس کے کباب کے لیے عمدہ گوشت اپنے پاس رکھ لے، اور بقیہ جو گوشت کو الگ کرتے ہوئے جو ہڈی نکلتی ہیں وہ ہڈیوں کو پورا جمع کر کے ایک حصہ کر کے غریبوں کو دیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس طرح کی تقسیم مراد نہیں ہے، بلکہ 3 حصے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ برابر گوشت ہڈی برابر کر کے تقسیم 3 حصے کرے، کہ غریبوں کے حصے میں گوشت بھی آئے، ہڈی بھی آئے، ساری چیزیں جیسے دوسرے حصوں میں آتے ہیں۔ تو اس طرح برابر 3 حصے کرے اور ہر حصے میں برابر گوشت اور ہڈی ہو۔ اگر کوئی پورا گوشت اپنے لیے رکھنا چاہتا ہے قربانی کے جانور میں تو پورا گوشت اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے، چونکہ اپنے اہل و عیال زیادہ ہیں، اس لیے پورا گوشت خود رکھنا چاہتا ہے، خود کھانا چاہتا ہے تو کھا سکتا ہے، قربانی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ پورا گوشت اگر خود مستحق ہے، خود محتاج ضرورت مند ہے اور اہل و عیال کثیر ہیں، زیادہ ہیں، تو پورا گوشت خود رکھ سکتا ہے اور اسے کھانے کی اجازت ہے۔ پھر ایک سوال ہے، قربانی کے گوشت کو کیا فروخت کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، قربانی کے گوشت کو فروخت کرنا، بیچنا، اجرت میں دینا یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت کو اگر کوئی سرے کو یا چمڑے کو یا کھال کو، سرے کو، پائے کو اگر کوئی بیچ بھی دے تو اس کو صدقہ کرنا اس کے ذمہ ضروری ہے۔ بہرحال وہ قیمت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، تو قربانی کے گوشت کو قصائی کے اجرت میں کھال کو دینا یا گوشت کو دینا یہ جائز نہیں ہے، تو بیچنا اور اجرت میں دینا یہ جائز نہیں ہے قربانی کے گوشت کو۔ پھر ایک سوال ہے، قربانی کا گوشت کافر کو دے سکتے ہیں؟ ہاں، کافر کو دے سکتے ہیں، قربانی کا گوشت کافر کو بھی دے سکتے ہیں۔ پھر ایک سوال ہے، قربانی کے گوشت کو سکھا کر کھانا جائز ہے؟ ہاں، قربانی کے گوشت کو سکھا کر کھانا جائز ہے، کباب بنا کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ اب پھر ایک سوال ہے، قربانی کے گوشت کو اسٹور کرنا، فریج میں جمع کر کے رکھنا اور کئی دنوں تک کھاتے رہنا، کیا اس کی گنجائش ہے؟ شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ یاد رکھیں، اس کی بھی شریعت میں اجازت ہے کہ گوشت جمع کر کے فریج میں رکھ کر کے اسٹور کر کے آدمی کھا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن یاد رکھیں، شروع اسلام میں 3 دن سے زیادہ گوشت کو رکھنا منع تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت کو جمع کر کے نہ رکھیں۔ یہ ممانعت اس لیے تھی کہ غربا، ابتدا اسلام کا زمانہ تھا، شروع زمانہ تھا اسلام کا، اور غربا کی مقدار بہت زیادہ تھی، سب لوگ اکثر محتاج تھے، مسکین تھے، غریب تھے، اس لیے ان کے کھانے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا تھا کہ 3 دن تک گوشت کو کھا سکتے ہیں، جمع کر کے 3 دن سے زائد نہیں رکھ سکتے۔ بعد میں جب وسعت آ گئی اور ہر ایک تقریباً صاحب وسعت ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وَادَّخِرُوا،
اب جمع کر کے رکھ سکتے ہیں، قربانی کے گوشت کو جمع کر کے اسٹور کر کے کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی 3 حصوں میں غریبوں کا حصہ دے دیا، ختم ہو گیا، پھر بھی غریب آئے اور اپنا حصہ رکھا ہوا ہے، تو اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے اپنے حصے کے گوشت میں سے بھی دے دے تو یہ افضل ہے، بہتر ہے، تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے اور غریبوں کا بھی لحاظ ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے شروع زمانے میں غریبوں کا لحاظ، غربت کا لحاظ رکھتے ہوئے 3 دن سے زیادہ جمع کرنے کو اللہ کے رسول نے گوشت رکھنے کو منع فرمایا تھا۔ لیکن اب منع تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی غریبوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے حصے میں سے غریبوں کو دے دے اور کئی دن جمع کر کے نہ رکھے۔ گرچہ رکھنا جائز ہے، لیکن اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے آدمی دے دے تو بہتر ہے۔ تو یہ گوشت کے تقسیم کے متعلق کچھ مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔